دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جو JUI پر گویا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ پی ڈی ایم کی نہ صرف فارملی سپیکنگ جو مولانا فضل الرحمان ہیں دامت برکاتہم عالیہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، بلکہ اس کی جان ہے، یعنی آدھی جنگ جو ہے وہ جو للکارنے والی شخصیت ہوتی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر وہ جاندار اس کی للکار ہو تو دشمن پر دھاک بیٹھتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہ اپنی کیپیبلٹی ثابت کر چکے ہیں بارہا۔ ان کا یہ جو یعنی باجوہ صاحب نے 3 لاکھ فوج لگا کر پاکستان کے عوام کا حق چرایا تھا، چوری کیا تھا، ووٹ چوری کیے تھے، اس دن سے یعنی 2018 کے الیکشن سے آنورڈ کنسسٹنٹ موقف رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بوٹ گزیدہ ہے، بلکہ باجوہ گزیدہ ہے کہ باجوہ نام کی کسی چیز نے پاکستان کے عوام کو کاٹا ہے، اور اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ اس کو انڈو کیا جائے۔ لہٰذا جو وہ دل یزداں میں کانٹے کی طرح چبھتی ہے چیز، یعنی ایک پرووربیل سینس میں، وہ مولانا ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ صرف للکارتے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ کو ان کی طرف سے بڑا درد ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان پر کچھ حملے بھی کیے ہیں، مثلاً نیب کو بارہا متحرک کیا، لیکن نیب کی کوششیں ڈیفلیکٹ ہو گئی، مولانا نے مزاحمت کی۔ اب ان پر ایک اور طرح کا حملہ کیا گیا۔ ان کے کچھ میں یہی کہوں گا کہ سیاسی بصیرت سے ذرا ڈیفیشنٹ لوگ جو ان کی پارٹی میں ادروائز عام تھے، جن میں مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد اور سینیٹر یعنی سابق سینیٹر گل نصیب، اور اس طرح سابق MNA ہیں شجاع الملک، انہوں نے گویا اسٹیبلشمنٹ کے بیہسٹ پر یعنی سپوزڈلی مبینہ طور پر ان کے خلاف ورزہ سرائی کی، الزامات لگائے۔ تو گویا JUI کا جو آج کا فیز ہے شاید اس سے بڑھ کر کبھی نہیں تھا۔ اقتدار میں ہونا نہ ہونا سیاست میں ہوتا رہتا ہے، لیکن جو عوامی مقبولیت کی اور پذیرائی کی اور نیک نامی کی اڑان ہے جو آج ہے JUI کی، جو آج ہے مولانا فضل الرحمان کی، کبھی نہ تھی۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاست میں جو آج ایک سمت طے شدہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آزادی پاکستان کو دلوانی ہے، یعنی گنڈا جرنیلوں کی بدماشی سے آزادی دلوانی ہے، تو اس والے سے پوری قوم یکسو ہے اپنی قیادت میں، جس کو میں PDM ظاہر کہتے ہیں ہم سب، اور ان میں بھی مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا گویا طوطی بول رہا ہے۔ وہ اس طرح اس وقت جو پاکستان میں لیڈرشپ کی گیلیکسی ہے یا آسمان سیاست ہے اس پر گویا ایک سورج کی طرح چمک رہے ہیں، اور اس وقت کسی اور کا اعلی کار بن کر ان کے خلاف یا JUI کے خلاف یا PDM کے خلاف ان لوگوں کی طرف سے جن کا یہ نام ہے، مولانا شیرانی، حافظ حسین احمد، گل نصیب، شجاع الملک وغیرہ، یا ان کا کوئی اور طرفدار ہوگا، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ جو وہ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے فائدے اٹھائے، فائدے تو آج سے پہلے بھی، پھر وہ آج تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا نا، فائدے تو پہلے بھی تھے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے ان لوگوں نے باقاعدہ جنرل باجوہ اور فیض حمید کا نام لیا ہے، یعنی ان کو جو میجر گریونس ہے وہ یہی ہے کہ ان کے خلاف کیوں ہے مولانا۔ امیجن کریں کہ پردہ بھی نہیں رکھا، اس سے ہی ان کی سیاسی بصیرت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ بس وہ جب وہ کیا کہتے ہیں، میں لج پالاں دے نال لگیاں میتھوں غم پراں رہندے ہیں جی۔ تو یہ جب تک مولانا کے امبریلا کے تلے تھے، معزز تھے، اب ہوں گے اپنے بہت مختصر حلقے میں، لیکن ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اور یہ مولانا نے یا JUI نے بڑا بروقت اور ٹو دا پوائنٹ اقدام کیا۔ باقی بہت ساری پارٹیاں لے تو لال سے کام لیتی ہیں، ifs اینڈ بٹس میں رہتی ہیں،
آگے اور پیچھے دائیں بائیں دیکھتی رہتی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گرب کشتن روز اول یا نپ ایول ان دا بڈ، کہ ان سازشیوں نے، یعنی مزاجن جو ایسے ہوتے ہیں وہی کھیلتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں، جنرل باجوہ یا فیض امیر یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں، جیسے یہ کھیلے ہیں۔ حالانکہ فوائد کی اگر بات ہو تو مولانا شرانی خود 6 سال اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے سربراہ رہے ہیں۔ کیا یہ فائدہ نہیں ہے؟ خود وفاقی وزیر ہیں، کیا یہ مفاد نہیں ہے؟ ملٹیپل ٹائمز MNA رہے ہیں JUI کے پلیٹ فارم سے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ملا۔ اگر یہی فائدے وہ مولانا کے حق میں گنواتے ہیں۔ اس طرح حافظ حسین احمد ہیں، سینیٹر رہے، گل نصیب سینیٹر رہے، شجاع الملک جو ہیں وہ بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے، اور باقی بھی تنظیمی عہدوں پر رہے، اور اس کے سے ریلیٹڈ جو بھی وفاد یا فائدے ہیں وہ بھی ظاہر ہے نیچرلی ملتے رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کوئی انڈر ہینڈ گیم کی ہے، لیکن بہرحال اس بطور پارٹی کے اسٹالورٹ کے جو کچھ فائدہ ہوا انہیں بھی ہوا۔ تو یہ اس وقت دشمن کی پچ پر کھیلنا اور ان کے ہاتھوں کا کھلونا بننا، یہ یقیناً سیاسی عدم بصیرت کی علامت ہے۔ اور یقین جانیں ان سے کہیں بڑھ کے جناب مولانا سمیع الحق مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت کرے، مولانا سمیع الحق شہید، ان کا بڑا قد کاٹ تھا، مولانا سے فضل الرحمان سے بھی زیادہ تھا اس وقت، اس سینس میں اگر دیکھیں ان کی فالوئنگ دیکھیں یا ان کا تقدس دیکھیں، ان کے شاگردوں کی تعداد دیکھیں۔ لیکن ظاہر ہے ہر فیلڈ کسی کے لیے موضوع نہیں ہوتا۔ سیاست بہرحال ان کی کیا کہتے ہیں کہ ان کے گھر کی نوکرانی اتنی نہیں تھی جتنی فضل الرحمان کی ہے۔ یہ ایک فطری بصیرت ہے جس کو حاصل ہو جائے، اور پھر مولانا کو اپنے والد کے حوالے سے سیاسی بصیرت جو ہے گویا منتقل بھی ہوئی ہے۔ یعنی مذہبی حوالے سے یا ایک جو فالوئنگ جو مذہبی حوالے سے مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں، فارغ التحصیل ہیں یا علماء ہیں، اس حوالے سے سینیٹر سمیع الحق مرحوم کا قد کاٹ یقیناً مولانا سے زیادہ تھا، عمر میں بھی بہت وہ تجربہ کار اور ان سے بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود سیاسی کوئی فٹ پرنٹ نہیں چھوڑ سکے۔ JUI سے علیحدہ ہو کے سمیع الحق گروپ بنا، اس طرح درخواستی گروپ بنا، اور نظریاتی گروپ ایون بلوچستان میں بنا، اور انہی لوگوں کی مخالفت میں بنا، یہ جو اب نکلے ہیں۔ لیکن وہ سارے فیڈ ہو گئے، وہ سارے ایواپوریٹ ہو گئے، وقت کے ساتھ ڈسیپیٹ ہو گئے۔ کون بچا جس میں سیاسی بصیرت تھی، جس میں سبسٹانس تھا؟ لہذا ان دوستوں نے اپنی کیا کہتے ہیں کہ اب شرانی صاحب تو 70 کے پیٹے میں ہیں، کوئی شاید 72-74 سال کے ہیں، انہیں یہ سوچنا تھے۔ اس حافظ حسین احمد بھی ظاہر کافی سینئر ہے، یعنی وہ بھی 69 یا 68 کے تو ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے جب کہ JUI پورے عروج پر ہے، JUI میں حالانکہ وہ ایک دیوبند اسکول آف تھاٹس ان کا تعلق ہے، لیکن اس وقت ان کی گڈ ول گویا ٹرانسینڈنٹ ہے، ابو ہے، یعنی اس جو اسکول آف تھاٹ ہے اس سے۔ تو اس ہیڈ ایج میں کسی گھٹیا شخص کا باجوہ جس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ خود ہی یعنی آئیڈینٹیفیکیشن یا کریڈنشلز مشکوک ہیں بطور ایک مسلمان کے بھی، تو ان لوگوں کے ہاتھ میں کھیلنا یقیناً سیاسی عدم بصیرت ہے۔ باہر اللہ کرے کہ وہ یعنی توبہ طائب ہو جائیں، یعنی ان کو JUI نے جب نکالا ہے اور بنیادی رکنیت ختم کی ہے، اس کی توثیق ظاہر پارٹی لیول پر ہو گئی ہے، اور یعنی وائڈر لیول پر ایکسیپٹنس بھی گویا ورکرز کی حد تک، یعنی کسی نے کوئی سبسٹانشل مخالفت نہیں کی سوائے ان کے ذاتی بیان بازی کے۔ اور لیکن یہ آپشن انہوں نے رکھا ہے JUI نے کہ اگر یہ توبہ ہو جائیں، توبہ طیب ہو جائیں، اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں اور معذرت کر لیں اور آئندہ کے لیے جو ہے صراط مستقیم پر رہنے کا وعدہ کریں، تو واپس لیے جا سکتے ہیں۔ یہ یقیناً اچھی بات ہے۔ تو بہرحال مولانا اس ٹیسٹ پر پورے اترے ہیں، مولانا فضل الرحمان، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا اور جنرالی غنڈہ گردی کا حملہ جو ہے اس کو ناکام بنایا ہے۔ اللہ کرے زور بازو اور زیادہ، ہاں جی، اللہ کرے اپنا کرم بھی زیادہ۔ آپ کو اگر پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔